چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم معانی کو سب سے پہلے اس کے شروع میں مقدمات، تمہیدی کلمات اور ابتدائی باتیں آئیں اس کی، پھر اس کے بعد اس کی اصل تعریف بیان کی۔ تعریف کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ وہ علم دوسرے علموں سے ممتاز ہو جائے، ہے نہیں، اس لیے اس کی تعریف بھی بننا کرتی ہے۔ تو علم معانی کا تعلق زیادہ تر الفاظ سے ہوتا ہے، نہیں، الفاظ کے وہ ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ اور اب اس میں جو ہے انہوں نے باب بیان کیے کہ اس علم معانی کے اندر اتنے باب ہیں اور اتنے بابوں کے تحت الگ الگ فصلیں کر کے یہ بحث کریں گے۔ تو سب سے پہلا باب انہوں نے خبر اور انشاء کے بیان میں شروع کیا۔ پہلا باب ہے خبر اور انشاء کے بیان میں۔ ہم جو ہے جملہ خبریہ جملہ انشائیہ پڑھتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس میں جملہ خبریہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا یا کہا جا سکے، اور جملہ انشائیہ کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا نہ کہا جا سکے۔ اس میں بھی یہی وہی ہے کہ اس کے کہنے والے کو اس بارے میں کہا جائے کہ وہ سچا ہے یا کہا جائے کہ وہ جھوٹا ہے، یا یہ اس کے کہنے والے کو کچھ بھی جھوٹا یا سچا نہ کہا جا سکے، کیونکہ جملہ خبریہ میں صدق و کذب کا احتمال ہوا کرتا ہے اور جملہ انشائیہ میں صدق و کذب کا احتمال نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تعلق زمانے حال یا آئندہ سے ہوا کرتا ہے۔ تو زمانے حال آئندہ پر خبر و کذب و صدق کا کیا ہے، یہ اطلاق بھی نہیں ہو سکتا۔ اطلاق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلا جملہ ہو چکا ما سابق میں، تب اس پر ہم جو ہے صدق و کذب کا کیا اطلاق کریں گے۔ جملہ انشائیہ پر یہ چیز صادق نہیں آتی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جو اس بلاغت کے اندر جو صدق سے مراد ہے، صدق سے یہ مراد ہوتا ہے کہ ہم نے صرف یہ بول دیا کہ جملہ خبریہ میں، جیسے ہم نے بولا سافر محمد علی مقیم، محمد نے سفر کیا اور علی کھڑا ہوا ہے، تو یہاں پر یہ جملہ ہے، یہ جملہ کیا ہو سکتا ہے، صادق بھی ہو سکتا ہے بولنے والا اس میں، اور کاذب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ اس کو مراد صدق خبر سے کیا ہوتا ہے، ایسے تو بول دیا ہم نے یہ جملہ تو مثبت ہی ہے، لیکن جملہ مثبت ہے کہ یہ سچا ہے کہ نہیں ہے۔ تو اب صدق خبر سے یہ مراد یہ ہے کہ واقعے کے مطابق ہونا، کیا ہونا، واقعے کے مطابق سے ہو تو یہ کلام صادق ہوگا۔ کیا ہوگا، یہ کلام جو ہے صادق ہوگا، یعنی جیسے کہ کسی نے خبر دی کہ محمد نے سفر کیا، اب یہ خبر دینے والا اس نے دیکھا کہ محمد ہاں سفر کر رہا ہے، واقعے میں اس کے مطابق ہی ہو رہا ہے، ہاں وہ سفر پر جا رہا ہے، تو یہ کلام کیا ہو جائے گا۔ اور کذب خبر سے مراد یہ ہے کہ واقعے کے مطابق نہ ہونا، اس نے خبر دی محمد سفر کر رہا ہے اور جب دیکھا کہ وہ سفر میں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ واقعے کے مطابق نہیں ہے، لہذا یہ کیا ہوگا، کاذب ہوگا۔ اور اس کا کذب ہوگا، کلام میں کیا ہو جائے گا، کلام کے اندر یہ کذب ہوگا اور کہنے والا کاذب شمار ہوگا، جملہ کیا ہو جائے گا، کاذبہ ہو جائے گا۔ اب اتنی باتیں اس کے اندر، اگر وہ نسبت اس سے سمجھی جا رہی ہے، جو اگر وہ مخارج کے مطابق ہے تو کیا ہو جائے گا، یہ صدق ہوگا اور کہنے والا صادق بن جائے گا، اور اگر وہ نسبت جو اس سے سمجھی جا رہی ہے اس جملے سے یہ واقع کے خارج کے مطابق نہیں ہے تو یہ جملہ کیا ہوگا، کذب ہوگا اور کہنے والا کاذب بن جائے گا۔ پھر ہر جملے کے دو رکن ہوا کرتے ہیں، ایک مسند علیہ اور ایک مسند، یا محکوم علیہ محکوم بھی، یا مخبر عنہ اخبار عنہ اور اخبار بھی، یعنی تو اس طرح سے یہ سب چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ تو پہلے والے کا نام مسند علیہ رکھتے ہیں اور دوسرے کا نام مسند رکھتے ہیں۔ مسند علیہ کون بنتا ہے، فاعل ہوگا، نائب فاعل ہوگا، مبتدا ہوگا، ایسا مبتدا جس کے لیے خبر ہو، لہذا قسم ثانی نکل گئی اس سے، مبتدا کی قسم ثانی جو کہ مسند بنتی ہے وہ مسند علیہ نہیں بنتی ہے، مسند بنتی ہے ہاں شرط یہ کہ وہ اس میں ظاہر کو رفع کرتی ہے، وہ حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہوتی ہے، لیکن وہ خبر کو نہیں چاہتی ہے، لیکن وہ اس میں ظاہر کو رفع کرے گی جو اس کا فاعل بنے گا، یعنی تو یہ جو ہوگی مسند بنے گی۔ اور مرفوعات کی جو قسمیں ہیں جو فاعل بنے وغیرہ تو وہ مسند علیہ میں جائیں گی۔ بس ہو گیا، اتنا پورا ہو گیا سبق۔ الباب الاول فی الخبر والانشاء، پہلا باب خبر اور انشاء کے بیان میں۔ کل کلام فہو اما خبر او انشاء، ہر کلام وہ یا تو خبر ہوگا انشاء ہوگا۔ والخبر ما یصح ان یقال لقائل، خبر یہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو
این ما یسیح کہ صحیح ہو کہ یقالا جس کے کہنے والے کو یہ کہا جانا صحیح ہو. خبر یہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو کہا جانا صحیح ہو انہ صادق فی کہ وہ کہنے والا اس میں سچا ہے او کاذب یا جھوٹا ہے. جیسے سافر محمد علی مقیم محمد نے سفر کیا اور علی مقیم ہے. ہو گیا نہیں. والانشاء ما لا یسیح ان یقال لقائل ذالک اور انشاء وہ ہے جس کے کہنے والے کو اس میں یہ کہا جانا صحیح نہ ہو. کیا کہنا؟ جھوٹا ہے کہا. اب آگے وہ جملہ بڑھا لیں آپ اس میں ان یقال لذالک ان یقال انه صادق فی او کاذب یعنی جس کے کہنے والے کو اس میں جھوٹا یا سچا کہا جانا صحیح نہ ہو تو وہ انشاء ہے. جیسے سافر یا محمد علی عقیم یا علی. تو یہ چونکہ اس کا تعلق کیا ہوگا جملہ آنے والے زمانے سے ہوگا تو خبر کا تعلق یہ سچا اور جھوٹا ہونے کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ جملہ خبریہ سے ہوتا تھا. لہذا جملہ انشائیہ پر اس کا اطلاق بھی نہیں ہوگا صدق اور کذب کا. ہو گیا نہیں. اب یہ اتنی بات انہوں نے کہہ دی. اب کہہ رہے ہیں والمراد بصدق الخبر مطابقۃ للواقع. صدق خبر سے کیا مراد ہے اور کذب خبر سے کیا مراد ہے؟ تو صدق خبر سے مراد یہ ہے کہ اس کلام کا واقع کے مطابق ہونا. واقع سمجھ رہے نہیں؟ خارج کے مطابق. ایک تو یہ لفظ میں بولا اس نے سفر محمد نے سفر کیا لیکن واقع میں ہے بھی ایسا کہ محمد سفر کر رہا ہے. اگر خارج میں بھی یہ نسبت جو ہم سمجھ رہے ہیں اس سے پائی جا رہی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ صدق ہو جائے گا اور کہنے والا صادق بن جائے گا. والمراد بصدق الخبر اور مراد صدق خبر سے یہ ہے کہ اس کلام کا واقع اور خارج کے مطابق ہونا. وبکذبہ عدم مطابقت لہ اور کذب سے مراد یہ ہے کہ اس کلام کا واقع کے مطابق نہ ہونا. فجملۃ علی مقیم تو جملہ جو علی مقیم علی یہ ٹھہرا ہوا ہے ان کانت النسبۃ المفہومۃ منہا اگر وہ نسبت جو اس سے سمجھی جا رہی ہے اگر وہ نسبت جو اس جملے سے سمجھی جا رہی ہے مطابقۃ لما فی الخارج اگر یہ واقع خارج کے مطابق ہے فصدق تو یہ جملہ کیا ہے اور کہنے والا صادق ہے. وَإِلَّا فَكِذْبٌ ورنہ کیا مطلب ان کانت النسبۃ المفہومۃ منہا لیس بمطابقۃ لما فی الخارج اگر جو نسبت اس سے سمجھی جا رہی ہے لیس مطابقۃ فی الخارج جو خارج کے مطابق نہیں ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ کذب ہوگا اور کیا ہوگا؟ کہنے والا کاذب. ہو گیا نہیں. وَلِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنان اور ہر جملے کے کیا ہوتے ہیں؟ دو رکن ہوتے ہیں. محکوم علیہ اور محکوم. وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ مُسْنَدًا إِلَيْهِ اور پہلے والے کا نام مسند الیہ رکھتے ہیں. جیسے مسند الیہ کون؟ فاعل ہوا نائب فاعل. والمبتدا لہو خبر اور وہ مبتدا جس کے لیے خبر ہو. لہذا خبر نہیں ہوگی تو وہ بھی کیا نہیں بنے گا؟ وَيُسَمَّى الثَّانِي اور دوسرے والے رکن کا نام مسند رکھتے ہیں. کل فعل اور کون ہوتا ہے؟ فعل ہوا اور وہ مبتدا جو اپنے مرفوع پر اکتفا کیے ہو. اس سے مراد کیا ہے؟ وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْمُبْتَدَا اور یہ مبتدا کی میں نے سطور میں حاشیے میں دیکھیں نیچے میں وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْمُبْتَدَا اور یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے. یعنی وہ صفت جو حرف نفی یا الف استفہام کے بعد واقع ہو اس طور پر کہ اس میں ظاہر کو رفع کرے. جیسے ما قائم الزیدان اقائم الزیدان تو یہ صفت جو ان دونوں مثالوں میں ہے یہ مسند ہے اسناد کی جا رہی ہے اپنے ماں باپ کی طرف اور وہ اس کا جو ہے فاعل ہوتا ہے جو خبر کے قائم مقام ہوا کرتا ہے. ہو گیا نہیں؟ قائم مقام ترجمہ آگے سمجھ میں